قال النبي صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رجب شہر اللہ، رجب اللہ کا مہینہ، الشعبان شہری، شعبان میرا مہینہ، رمضان شہر امتی، رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ آپ کو بہت مبارک کہ آپ اس وقت اور میں الحمدللہ رجب کی ساعتوں میں ہیں۔ بس زیادہ دن نہیں ہے، بہت جلد ہے رمضان شریف۔ اللہ ہمیں خیر و عافیت کے ساتھ رمضان تک پہنچ نصیب فرمائے، وسائل نصیب رمضان مدینہ نصیب فرمائے۔ معراج کی شب 27ویں شب بڑی اہمیت کی حامل ہے، اور رجب کے مہینے میں نہ صرف 27ویں شب آتی ہے بلکہ 22 رجب امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیاز کی آتی ہے۔ تو کونڈے کر رہے ہیں، کونڈے جہاں لوگ نہ مانے وہاں لبا کر کونڈے یاد رہیں گے 22 رجب۔ اچھا، پھر 6 رجب خواجہ کی چھٹی۔ اچھا، اور بھی کئی نسبتیں تھیں شعبان رجب کے مہینے میں، بڑی نسبتیں۔ بہرحال ہم تو نسبت والے ہیں، تو سب سے بڑی جو اس رات، جو اس مہینے میں جو رات ہے وہ ہے 27ویں شب۔ میرے بھائیوں، آپ کو شاید علم نہ ہو، جو اہل اللہ ہوتے ہیں، جو عارف لوگ ہوتے ہیں، اللہ والے، وہ بتاتے ہیں کہ اس شب جو ہے 27ویں شب بڑی برکتوں والی، بڑی اہمیت والی شب ہوتی ہے۔ اس شب کو کھیل کود میں نہ گزاریں، غفلت میں نہ گزاریں، جتنا ہو سکے عبادت کریں، اور اس امید پر کہ کرم ہو جائے اور وہ جلوے جو اللہ والے دیکھتے ہیں ہم بھی دیکھتے ہیں۔ بڑی برکت شب ہوتی ہے، اور بھی کئی برکتیں ہیں اس شب کی۔ معراج، محبوب کو معراج عطا ہوئے، محبوب نے یہ نہیں کہا مولا رب ارنی، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا رب ارنی، جواب ملا لن ترانی، وہاں جلوہ مانگا تھا، جواب ملا نہیں دیکھ سکتے، اور یہاں محبوب آرام کر ام ہانی کے گھر میں آرام فرما رہے ہیں۔ اللہ نے جبریل کو بھیجا۔ یاد رکھیے گا، فرشتے جو ہوتے ہیں کبھی بھی اپنی طرف سے کام نہیں کرتے، یہ وہی کرتے جن کا انہیں حکم ہوتا ہے۔ قرآن شریف میں ہے یہ وہی کرتے ہیں جو ان کو حکم دیا جاتا ہے۔ فرشتے اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتے، اللہ کا حکم سے یفعلون ما یؤمرون، ایسا کچھ ہے نا، یہ وہی کرتے ہیں جن کا انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ جبریل آئے، اللہ نے بھیجا، حضور آرام کرتے، سبحان اللہ۔ اور یہ یاد رکھیے گا، نبی کا دل نہیں سوتا، آنکھ سوتی تھی۔ نبی کا دل نہیں سوتا، نبی کی آنکھ سوتی تھی، یاد رکھیے۔ آقا علیہ السلام آنکھیں بند آرام فرما رہے ہیں، جبریل آ گئے، اب جبریل کا ادب دیتے تھے۔ جبریل کھڑے ہو گئے اور یہ سوچ رہے کہ میں کیسے اٹھاؤں، حضور آرام کریں کیسے اٹھاؤں۔ اللہ نے فرمایا جبریل اپنے کافوری لبوں کو میرے محبوب کے تلووں پہ لگا۔ جب جبریل نے اپنے کافوری لب حضور کے تلووں پر لگایا تو اس کی ٹھنڈک سے حضور نہ آنکھیں ہوئے۔ تو مجھے ایک بات بتا، دل کے ہاتھ رکھ کر نہیں، ایمان کے دل پہ ہاتھ رکھ کے، سبحان اللہ، ایمان کے دل پر ہاتھ رکھ کے کہو کہ جب جبریل کے ہونٹ حضور کے مبارک تلووں سے لگے ہوں تو کیا ان کا سر نہیں جھکا ہوگا؟ سبحان اللہ، کہ بغیر سر جھکے کے، سبحان اللہ، اور جبریل نے جو تاج پہنا ہوگا وہ تاج بھی تو جھکا ہوگا نا۔ جبریل جھکے اور تاج بھی جھکا، اور تاج کے موتی تو سجدہ کر رہے تھے۔ سبحان اللہ،
جبریل سجدہ نہیں کر رہے تھے. سمجھ نہیں بات؟ جبریل کے سر کے تاج کے موتی سجدہ کرتے ہیں. تاج روح القدس کے موتی جسے سجدہ کریں رکھتی ہیں واللہ وہ پاکیزہ گوہر ایڑی. بہرحال معراج ہوئی، حضور کو لے کے جایا گیا. پہلے اسرا، پھر اعراج، پھر معراج. یہ تین ہیں، پہلے اسرا، پھر اعراج، پھر معراج. لوگ ناخواں حضرات میں اکثر یہ اصلاح کر دیتا ہوں، اکثر ناخواں حضرات یہ اس مہینے میں جب پڑھتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ تیری معراج کہ تو لوح و قلم تک پہنچا. تو یہ حضور کی معراج کو لوح و قلم تک محدود کر دیا. اور میں آپ کو بتاؤں یہ شعر جو ہے نا یہ کسی ہندو کا لکھا ہے. عرش سے نور چلا اور حرم تک پہنچا ہے نا. یہ تھوڑا سا اس میں چینج کیا ہے. تو اصل وہ جو کہ ہندو ہے ان کو کیا پتا کہ حضور کی معراج کیا ہوتی ہے. تو حضور کی معراج کو لوح و قلم تک محدود نہ کرو، اس کو یوں پڑھا کرو تیری معراج تو جانے کہاں تک پہنچا اور میری معراج کے جو تیرے قدم تک پہنچا. تو معراج کا مہینہ مجھے حکم دیا کہ ایک کلام ضرور پڑھیں. اس کلام کے بعد میں انشاءاللہ اشارہ چاہوں گا. آئیے میرے ساتھ مل کر اس کلام میں شامل ہو جائیے. بلغ المولا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ. بلغ المولا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ. سن سن جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ. حسن جمیع خصالہ اس کے بارے میں حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم براق کی رفتار کہ اس کا جو قدم اٹھتا تھا وہ اتنا دور کے حد نگاہ تھا جہاں تک براق کے نگاہوں کی حد ہوتی ادھر اس کا قدم تھا. ہم نہیں سمجھ سکتے اس کی براق کی رفتار تھا. اتنی سپیڈ تھی کہ آج تک کے راکٹ شوکٹ کچھ بھی نہیں ہے بھائی. اور جہاں تک نگاہوں کی حد وہاں تک اس کا قدم بڑھتا. تو اس کی سپیڈ کو سمجھ آ رہی ہے. اب اس سے مزیدار بات کروں گا اور کمال کی بات اکمل صاحب اور کمال کی بات کروں گا. آقا فرماتے ہیں کہ براق کی رفتار کا یہ عالم تھا کہ اس کا قدم اس کی حد نگاہ تک پڑتا تھا. اور ٹھیک ہے لیکن نگاہ مصطفیٰ کا کمال بھی دیکھو. آقا فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی طرف کھڑے ہوئے صلاۃ. علماء نے فرمایا کہ صلاۃ کے معنی میں صرف نماز نہیں ہوتی، درود بھی ہوتی ہے. اور علماء کہتے ہیں کہ یہ ایک بڑی عجیب بات کہ موسیٰ علیہ السلام کو معلوم بھی تھا جانا بھی ادھر ہی ہے، پڑھنے کے پیچھے ہی. تو یہ بڑی عجیب بات کہ وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے نہ بلکہ کھڑے ہو کر صلاۃ درود پڑھ رہے تھے، حضور کو درود پڑھ رہے تھے. اپنی زبان میں کہوں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھ مصطفیٰ
محبوب کا قیامت ہوئی ہے، آقا فرماتے میں نے دیکھا قبر میں مصطفیٰ پیارے مصطفیٰ علیہ السلام کی نگاہوں کا کمال تو دیکھو، زمین کا سینہ چیر کر اور رفتار دیکھو، اس رفتار میں زمین کا سینہ چیر کر نگاہ مصطفیٰ دیکھ رہی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھا صلاۃ۔ اب امام کہتے ہیں، سنو امام، سر عرش تیری دل فرش تیری نظر ملکوت میں کوئی شے نہیں جو تجھ پہ آیا نہیں، صلی اللہ علیہ لگا
بچا تقویٰ کا کہ بنا جنت کا گوران جنہوں نے تونا کی پھول سارے نور کے تھے شاہ توجہ ہے کس نے کیا سنا یہ عرش کے لے بار آج وہی غم خیر سے ملا توجہ ہے نہیں ہے توجہ ہوگی سن کے ادھر عرش وہی خیر سے پھرائے خیر سے سلائے جھکے آج شرم تیرے یہ سنی خود اٹھا نثار کہاں گیا پھر ان کے تلووں تمام بوسا پھر ان کے تلووں بوسا یہ میری آنکھوں کے دل دھیرے دھیرے یہی سما چلیے تمہاری جو کلیم پر بند راستے سے بڑے محمد قریب سرے جیسا سارو یہ کیا بلا